بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ولاگ کے جو موضوعات ہیں وہ آج بلاول بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کا ووٹ یعنی کہ بجٹ کی منظوری کو مشروط کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کی بحالی کے حوالے سے یا ریلیز کرنے کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بلاول بھٹو کی طرف سے آج جو انہوں نے خوارزہ خیلہ کے اندر خطاب کرنا تھا اس کے اندر وہ کیا، اور اس میں اس بڑے سٹیٹمنٹ کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ یہ کیسے سامنے آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود نون لیگ کے اندر جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں، یہاں تک کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور کچھ اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر کو میاں نواز شریف نے یہاں لندن میں ان کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے۔ جو پہلی سٹوری ہے ہماری، کیونکہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو بہت سارے معاملات ہیں اس میں باقاعدہ جسے کہنا چاہیے گروپنگ نظر آتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یا جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یہ کل کے جو انتخابات انٹرا پارٹی ان کے اندر ہوئے ہیں اس انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد پارٹی کے اندر جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی وہ شدید تر نظر آتی دکھائی دیتی ہے۔ مثلا میں خود سے جو بہت ساری خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ شیئر کریں گے، لیکن دنیا اخبار کے ایک رپورٹر ہیں، بڑے موقر رپورٹر ہیں طارق عزیز، ان کی آج دنیا اخبار میں خبر بھی لگی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سردار مہتاب عباسی جھگڑا صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ شاہد عباسی صاحب، مفتاح حمزہ، شہباز صفدر صاحب یعنی کہ صفدر ان کے جو مریم صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، ان کی بھی عدم شرکت تھی، اور اس کے علاوہ جڑواں شہر کے بعض سینیٹرز کو بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ میاں صاحب بھی جو ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب کرنا تھا، وہ بھی اس میں حاضر نہیں ہوئے، اور لیکن راجہ ظفر الحق صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب ایک طویل عرصے کے بعد جو ہیں وہ سامنے آئے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو کل تعداد ہے مرکزی جنرل کونسل کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ 2100 ہے، لیکن سب کو نہیں بلایا گیا، اور ان تک یہ اطلاعات نہیں پہنچ سکی، اور ایسے لگتا ہے کہ بہت جلدی میں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا یہ کروایا گیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ بھی گئیں۔ اس کے اندر بلا مقابلہ لوگ منتخب بھی ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو شاید خاقان عباسی صاحب ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں، یہ سب لوگ جو کہ سینئر لوگ تھے وہ وہاں پہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے ہیں، سردار ایاز صادق صاحب بھی نظر نہیں آئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی مصروفیات ہوں، جو کہ بتایا بھی گیا کہ شاید خرم دستگیر صاحب، سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان سارے اختلافات کو اب جو ہوا مل رہی ہے تو اس کو باقاعدہ اتنی جلدی میں نمٹانے کی بجائے پی ایم ایل این جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کو مقدم رکھتی اور وہ مختلف لوگوں کو انویٹیشن بھی دیتی، اور اپنے تمام جو کونسل کے ممبرز ہیں اور جو ایلڈرز ہیں پارٹی کے، مثلا سردار مہتاب عباسی ہیں یا اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہیں، جو کہ مشکل حالات میں کھڑے رہے۔ جب میاں صاحب کی 99 میں بھی ان کی جلا وطنی بھی ہوئی، اس سے پہلے کو ہوا، میں کم از کم اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا تو میں بتا سکتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ہر جگہ پہ چند ہی لوگ ہوتے تھے اس وقت جو کہ میاں صاحب کے ساتھ ہر جگہ کھڑے رہتے تھے۔ خیر ان کو بنایا بھی گیا، گورنر بھی بنایا گیا، سردار مہتاب صاحب کو بھی بنایا گیا ان کو، لیکن اس کے باوجود یہ سارے بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں، اور ان سب کی ایک بہتر ہوتا پی ایم ایل این یا جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں وہ ان کی ایک ایلڈرز کی کاؤنسل بھی بنا سکتے ہیں، وہ اس میں ان کو شامل کر سکتے ہیں، ان کو مشاورت میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ساری جماعتوں کا، میں کسی ایک جماعت کا نہیں کہہ رہی، سب جماعتوں کے اندر جو ایک وزڈم ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کی کسی طور پہ ایک کمی نظر آتی ہے، مکمل طور پر جسے کہنا چاہیے وہ مشاورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک وہ تھی، جس کے بعد اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اب
شاہد خاقان عباسی صاحب کو لنڈن طلب کیا ہے میاں نواز شریف نے، اور شاید پرائم منسٹر کو بھی کیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر اور جو پارٹی کے اندر مسئلے، بہت سارے مسائل ہیں، مثلا یہ کہ ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات تھے، اور اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، میاں صاحب کے بہت قریبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کو ڈار صاحب کی پالیسیز کے اوپر بھی ان کی تنقید ہے، ان مفتاح کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈار صاحب کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے اوپر ان کو تنقید ہے، بہت سارے لوگوں کو تنقید وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی سے جو ان کے سینئر لوگ ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ سو امید یہی ہے کہ اب جو صورتحال بنی ہے اس میں اگر پی ایم ایل این اپنے اختلافات ختم نہیں کرتی جو کہ ان کو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نقصان دہ ہوتے، تو پھر الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اپنی جماعت کو سنبھالنے کے لیے خود میاں صاحب کو ہی اب آگے آنا پڑے گا، اور کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر 16 کی جو تاریخ دی جا رہی ہے کہ عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے چیف جسٹس صاحب، تو اگر ان کے ساتھ مشروط کر کے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپٹمبر 16 کے بعد میاں صاحب واپس آئیں گے جو بھی ہے، تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ مد نظر رکھا جا سکتا ہے، اور میاں نواز شریف لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اپنی جماعت کو سنبھالنے کا ایک واحد ان کے پاس رہنما ہیں یا قائد ہیں جو کہ سب کو ایک جگہ بٹھا سکتے ہیں۔ ادروائز پی ایم ایل این کے لیے کوئی اس طرح سے کوئی آسان چیز نہیں ہوگی کہ پارٹی کو یونائٹڈ رکھا جا سکے یا اس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ باہر نہ آئیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر میاں صاحب باہر واپس آتے ہیں تو ان کے پھر کیا ہوگا، تو بالکل پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کو پوری طرح سے فائدہ ہوگا ان کی کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں اور وہ پارٹی کو لے کے لیڈ کریں گے، اور اس کا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب کچھ پنجاب کی پالیٹکس کے اوپر ہی اختلافات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سامنے آئے ہیں۔ میاں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی دن لاہور میں رہے، وہاں پہ لوگوں سے بھی ملے، انہوں نے کچھ پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش بھی کی، اور پھر پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ اطلاع شیئر کی تھی کہ کچھ ان کے تحفظات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں کہ استحکام پارٹی جو ہے وہ جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن آف پی ایم ایل این ہی ہے، وہ وجود میں لائی گئی ہے الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے، اور ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پارٹی پنجاب کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی یعنی پیپلز پارٹی کی ایک تھنکنگ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندیم افضل چند صاحب کا ایک انٹرویو اے آر وائی کے اوپر ابھی آیا ہے ریسنٹلی، اور اس میں انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ ان کے جو فیملی ہے ان کے اوپر بھی دباؤ اس لیے آیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر یہ کہا تھا کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ووٹر ہے وہ ووٹ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر پڑے گا۔ تو یہ ایک ان کی رائے تھی، اور وہ ایک سیاسی رہنما ہے، ان کے والد 16-17 سال سے الیکشن اب وہ نہیں لڑ رہے، وہ ایکٹیو نہیں رہے، مگر آپ نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو تھانے میں ظاہر ہے ہیوملیٹ کرنا ہی ہوتا ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، جس سے کہ ان کے بھی بڑے مسائل بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ رنج کا عنصر جو ہے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر وہاں پہ جو پاسبلٹیز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا کہ بھئی پنجاب کے اندر جو ہے وہ پاسبلٹیز پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ کس حد تک ہوتی ہیں۔ تو ندیم افضل چند صاحب نے یہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ تو اب سیاست ہی شاید چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس کے اندر سیاست نہیں ہو سکتی۔ ان کے بھائی نے بھی آزاد لڑا تھا لیکن وہ پی ٹی آئی میں گئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تو بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اگر اسی طرح اچھے سیاستدان جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں گے یا ان کو بٹھا دیا جائے گا تو پھر معذرت کے ساتھ پھر کیا سیاست ہوگی؟ پھر تو سیاست کے نام پہ مداخلت ہی ہوگی، اور پھر آپ پولیٹیکل بھی نہیں ہو سکتے، پھر آپ چیزوں کو کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو غلطیاں کی گئی ہیں ماضی میں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کوئی نیچرل اوریجنل ایک آرگینک سپورٹ موجود ہے پاکستان پنجاب کے اندر، تو پیپلز پارٹی کو
اس کو لینے کا موقع ملنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو بھی اس کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ اینٹی پی ایم ایل این یا اینٹی فلاں اور اینٹی ڈھمکاں جو ہے وہ پولیٹکس کریں۔ اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کو بھی پوری طرح سے پیپلز پارٹی کو سپیس دینا پڑے گی اور دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو کہ پنجاب سے جو غائب ہو گئی یا کر دی گئی یا خود ہو گئی، اس کو اگر واپس لانا ہے اور ایک جینون پولیٹیکل ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ بنانا ہے تو اس پہ ضرور جو ہے اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این اپنے پرانے تھوڑے جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی اب سامنے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا ٹی ایل پی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنے نکاتی معاہدہ ہے، اس کے اندر مطالبات جو تسلیم کیے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی ہے۔ ٹی ایل پی بہرحال ایک جماعت ہے، وہ ایک مذہبی پریشر گروپ ہے، لیکن پی ایم ایل این کے اوپر ہمیشہ سے الزام رہا ہے کہ وہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس بات کو کیش بھی کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے اندر کہ وہ ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں، اور وہ کھل کے اس طرح، لیکن اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این کو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں ہے، تو ابھی بھی کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کو زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تاہم جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ کافی فاصلے بڑھ بھی گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ فاصلے اب سے نہیں ہیں، یہ فاصلے جب سے اتحادی حکومت بنی تھی مختلف معاملات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات پی ایم ایل این پہ تھے اور پی ایم ایل این کے بھی تحفظات پیپلز پارٹی پہ تھے، لیکن چونکہ ایک میرج آف کنوینئنس تھی اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ان کا ایک رد عمل تھا پی ٹی آئی کا کہ سب کو اکٹھے انہوں نے جوڑ کے رکھا اور ایک مفاہمت کی حکومت جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کو پھر وہ چلایا گیا۔ لیکن اب جیسے ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ فزل آؤٹ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں اور مزید آئیں گے الیکشن تک۔ شاید یہ ہاسٹیلٹی میں یا جسے کہنا چاہیے شدید اختلاف میں بن جائیں، اس کے اختلافات بڑھ جائیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کا نظریاتی اختلاف بہت زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سینٹر لیفٹ کی پارٹی سمجھتی ہے، وہ سینٹر رائٹ کی پارٹی سمجھتے ہیں پی ایم ایل این، اور ایک ماضی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک اختلاف رائے حسن کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں نے سیکھا، ان دو سیاسی جماعتوں نے، کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک احترام کا پہلو ضرور مد نظر رکھا جائے گا اور الزام وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگیں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اور جو آج الٹیمیٹم دیا ہے بلاول صاحب نے، اور اس پہ بھی ان کے پہلے بھی کچھ دن پہلے جو تقریب تھی کراچی کے اندر، وہاں پہ بھی انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ ان کے یہ تحفظات ہیں کہ جی سیلاب زدگان کے لیے جو مدد کے لیے حکومت پاکستان نے پیسے دینے تھے وہ نہیں سامنے آ سکے، اور اس کے حوالے سے بھی پھر کچھ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے کچھ دیگر معاملات کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ کے اوپر مجموعی طور پر تحفظات ہیں، لیکن بجٹ کے اوپر عین الیکشن سے پہلے آ کے تحفظات کا اظہار کرنا، جبکہ آپ خود کابینہ کا حصہ ہیں، جبکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی تھوڑی سی نہیں، یہ سیاست ہی ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی شاید اس پورے معاملے سے صرف پی ایم ایل این کو جو ہے وہ رسپانسبل قرار دینا چاہتی ہے، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ وہ بھی اتحاد کا حصہ ہے۔ جہاں تک سیلاب زدگان کا معاملہ ہے تو وہ ضرور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، وہ ایک جینون ایشو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کے ٹیکس ریفارمز اور باقی سب چیزوں کے اوپر تحفظات ہیں یا جس طرح سے گورننس ہے یا سارے، تو آپ یہ سارے معاملے کابینہ کے رکن کے طور پر بیٹھ کے کابینہ کے اندر یہ حل کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ بات نہیں کرتے اور باہر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر صرف پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور یہی شاید پیپلز پارٹی اس وقت کر بھی رہی ہے۔ لیکن اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اپریل 22 کے بعد سے جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے اس میں یہ ساری 13 کی 13 یا 11 کی 11 جماعتیں جو ہیں وہ اس میں اکٹھے ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ہر جگہ پہ اگر آپ نے اعتراضات کرنے ہیں تو آپ اعتراضات کر کے الگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ووٹ دیتے رہیں مگر آپ الگ ہو جائیں، حکومت کا حصہ نہ بنیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ الیکشن سے پہلے
پیپلز پارٹی کا بہرحال اس کے اوپر بھی اختلاف ابھی تک موجود ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہوں۔ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں ہونے چاہیے، آئینی مدت میں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اپنی رستے جدا بھی کر سکتی ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ اب پہنچ کے پرائم منسٹر کو انٹروین بھی کرنا پڑے گا۔ زرداری صاحب بھی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ لاہور سے، پھر ان کے آنکھ کا خیر آپریشن بھی ہوا ہے لیکن وہ دبئی میں ہیں، تمام اتحادیوں سے بھی بات کرنی پڑے گی اس پولیٹیکل سچویشن کے اوپر، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے بات کہ اگر پارٹی کے معاملات پی ایم ایل این کے دیکھیں تو اس کو سنبھالنے کے لیے پھر صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہیں، نواز شریف صاحب، جو کہ اپنی پارٹی کے اختلافات ختم کر کے اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو سیاسی ماحول ہے اس کو بھی وہ بہتر بنا کے آگے لے جا سکتے ہیں، اور ان کا فائدہ بھی پورا پاکستان مسلم لیگ نواز اٹھا سکتی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے معاملات رکھنے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔